الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رمضان کی آمد ہے اور رمضان جو ہے وہ موسم نیکیوں کا موسم بہار اس کو کہا جاتا ہے. تو آج سے انشاءاللہ 2-3 لیکچرز جو ہیں وہ ہم رمضان کی ویلکم کرنے کے حوالے سے اور اپنے آپ کو اس کے تیار کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس پہ بات چیت کریں گے. قرآن مجید میں بار بار نماز کا تذکرہ آتا ہے، شاید 200 دفعہ سے زیادہ اس کا تذکرہ ہے. اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. قیامت سے جو ہے وہ تذکرہ اس کا بار بار آتا ہے. اور یہ جو یاد دہانی ہے یہ بار بار کرنا، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں عام طور پر. ایک تو انسان کے ذہن میں اس چیز کا مقصد یہ تازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا کی حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ چیزیں جو دنیا میں لگ کر ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں یا مدھم پڑ جاتی ہیں وہ ریفریش ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات کہ انسان دوبارہ سے عزم کے ساتھ ایک نئے ارادے کے ساتھ دوبارہ اس کام کی طرف چل پڑتا ہے. یہ وہی والی صورتحال ہے کہ ایک یونیورسٹیوں کے اندر جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو بچے نئے ایڈمیشن لیتے ہیں اور آتے ہیں، اور پھر جب سیمسٹر ایک گزر جاتا ہے تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کی اٹینشن جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، پڑھائی کے علاوہ بھی وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے کلاس روم میں ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ یاد دلائے کہ انہوں نے یہاں سے ایک ڈگری کرنی ہے اور اس کے بعد ان کی ایک بہت بڑی زندگی ہے جس کو انہوں نے جینا ہے اور کامیابی سے جینا ہے. لہٰذا صرف یونیورسٹی کی جو زندگی ہے وہ ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور یہی اسلوب جو ہے قرآن مجید اختیار کرتا ہے اور بار بار جو ہے چیزوں کی طرف بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اور کوئی کام کرنے کے لیے جو جذبہ ہے وہ مین محرک ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ جذبہ موجود ہو تو کام جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر جذبہ مدھم پڑ جائے یا کم ہو جائے یا انسان مایوسی میں ہو تو بہرحال وہ چیزیں پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی اس طرف جو پیش قدمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں.
کہ رمضان کی جو پرپس بتایا گیا وہ ہمیں سورہ بقرہ کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت موجود ہونا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ تقوی کی کیفیت ہے کہ شاید کہ یہ کیفیت پیدا ہو. اور پھر تھوڑا آگے جا کر اسی روزوں کی جو مقصد بتایا گیا وہ بتایا گیا کہ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. یہ شکر کس بات کا ہے؟ قرآن جب نازل ہوا اور قرآن نازل ہونے سے پہلے جو امت اس امت مسلمہ کے عہدے پر فائز تھی، اس وقت کے جو مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یعنی بنی اسرائیل. وہ اس وقت کے مسلمان تھے اور وہ ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ آپ کا خانہ کعبہ تبدیل کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو قرآن مجید دے دیا گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ایک نئی شریعت دے دی گئی، لہٰذا جو قوم پہلے اس منصب پر فائز تھی ان کو معزول کر دیا گیا اور ایک نئی قوم کو ان کی جگہ پر لا بٹھایا گیا. لہٰذا یہ ان کو ایک بڑی ایک پریفرنس دی گئی تھی یہودیوں پر اور اس وقت کے مسلمانوں پر. کس وجہ سے دی گئی تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے والے دنوں میں بات کریں گے تفصیل سے، لیکن یہ کہ اس بات پہ شکر ادا کیا جائے. لہٰذا قرآن مجید کا ملنا اس کی وجہ شکر یہ ہے کہ انسان کو بہت بڑا اعزاز دیا گیا، مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں بہت بڑا اعزاز دیا گیا اور ایک مستقل ایک نئی امت دی گئی. قرآن مجید جب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے، جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی انسان سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح، اس کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اور اس کے رسپانس میں، اس کے جواب میں انسان بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور انسان کی باتیں جو ہیں اپنے اللہ سے وہ دعا کی شکل میں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. اور گفتگو مکمل انسان کی کسی بھی شخص کے ساتھ، کوئی دو انسان بیٹھے ہوں اور گفتگو کر رہے ہوں، وہ دونوں کی گفتگو تب مکمل ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی باتوں پر اعتماد کریں. اور جب اعتماد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب دونوں کی طرف جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو وہ پورا کریں تو وہ اس گفتگو کے پھر بامانی ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو بات چیت ہے، یہ جو بزنس ڈیل ہے، وہ بھی ایسی انسانوں کے درمیان جو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے باتیں کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طرح ارشاد ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تو چاہیے کہ جو انسان ہے وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یرشدون، ہدایت پائیں. لہٰذا جب آپ کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں، تو اس کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلی بات جو اس کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھا جائے. بغیر سمجھے تو اس کا جواب بالکل دیا ہی نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے منشا کو جانا جا سکتا ہے کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر زبان نہ بھی آتی ہو تو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں جو کہ اس زبان کو جانتے ہیں ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جانے اس بات کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا پھر رسپانڈ بھی کرے انسان کے جو جواب آیا اور اس کو ٹرانسلیشن ہو کر یا ڈائریکٹلی اس کو سمجھ میں آ گیا، اب وہ رسپانڈ کرے تاکہ وہ جو گفتگو ہے وہ میننگ فل ہو اور اس میں جو ہے وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی قبول بھی ہوں. لعلہم یرشدون، یعنی انسان کا اگر یہ دونوں کام وہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے انسان اپنا تعلق بنا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے جواب میں انسان اپنا وہ رسپانس بھی دے دیتا ہے. اور وہ رسپانس کیا ہے؟ اطاعت کا، کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، کہ وہ اطاعت کریں اور اس پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، ایمان لائیں، تو پھر وہ ہدایت
پا سکتے ہیں۔ یہ جو ہدایت ہے، یرشدون، رشد کے الفاظ ہمارے اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، رشد و ہدایت ہم کہا کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے آئے اور یہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارے خیالات، اعمال، الغرض، انسان کی پوری زندگی اس طریقے سے گزرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق گزر رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دے رہے ہیں۔ اس امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھول گئے۔ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تو مثال قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ بار بار آئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی جب بھی نبی آتا وہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتا، توحید کا درس دیتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی طرف بلاتا، اور جس وقت وہ دعوت آتی اس وقت تو لوگ مانتے اور ہلکے ہلکے اس کو بھولنا شروع ہو جاتے، اور کیا سمجھا جاتا کہ ہدایت جو ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اللہ کی نظر میں، یہ کتاب جن کو دی گئی انہوں نے کیا کیا، جو پچھلی امتیں تھیں کہ انہوں نے اس کو پڑھنے کی حد تک لیا، یا پھر یہ سمجھا کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ لیں اور ایک گروہ اس کو پڑھ لے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، باقی دنیا کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ جس طرح چاہیں زندگی گزارے۔ لہٰذا جب قرآن مجید آیا اور اس امت کو یہ شرف بخشا گیا کہ اب وہ اس پریفرڈ امت کے طور پر آئے کہ بہترین امت ہو، تو جب ان کو بھی کتاب ملی، لیکن طرز عمل بہرحال ان کا بھی یہی ہے جو کہ پچھلی امتوں کا تھا کہ ان کے سے وہ یہی چاہتے ہیں، یہ امت بھی یہی چاہتی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں، اس کی وہ بات چیت کریں، اور باقی لوگ اس سے آزاد۔ لہٰذا اس موقع پر یہ جو آیات اب جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ایک دھمکی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اس قرآن سے اپنا تعلق کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بندے کا اور خالق کا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ کیا وہ وقت آ نہیں گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی یہ ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ابھی وقت آ نہیں گیا کہ جو ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس سے ہمارے دل ڈریں، لیکن ہماری حالت کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارا دل کچھ محسوس کرے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں مختلف معاملات کے اندر ہمارے جذبات یعنی انسان کے پاس کوئی کسی کا پیغام پہنچتا ہے، کسی خاندان میں، کسی دوست کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے، کسی کولیگ کی طرف سے، اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو ہم اسی خوشی کے اندر اس ٹون کا جواب دیتے ہیں، اور ہماری خوشی جو ہے آواز سے پتہ چلتی ہے دوسرے کو، فون سے یا ملاقات کے دوران۔ اور اگر کوئی غمی کی بات ہوتی ہے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری وہ جو غمی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور یعنی ہم جب کوئی اپنا ریئیکشن دیتے ہیں تو ہمارے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ صرف اور صرف الفاظ نکالے اور جذبات اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کو انسان تو لوگ کم کہتے ہیں، روبوٹ کا اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے وقت ہم کچھ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بشارت دیتا ہے، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، ہمیں لگتا ہے کہ پتنی کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے تو کوئی سمجھنے سے بالا تر ہے۔ عمل کرنے کو کہتا ہے، ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پچھلی قوموں کے قصے سناتا ہے، اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا، یعنی ہم اللہ کو جواب دینے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمارے جذبات سے عاری لوگ ہیں، یعنی ہمیں قرآن پڑھ کر سن کر اس سے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے، بس آپ کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں کو چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں، فبذلک فلیفرحوا، اور یہ خوش اس لیے ہو جائیں اس قرآن مجید پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو بہت بڑا شرف عطا کیا ہے، بہترین امت میں سے آپ کو پیدا کر دیا ہے، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے بھی بہتر ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو جواب دینا شروع کر دے، جس طریقے سے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی جواب دینے کے حوالے سے، وہ خیر مما یجمعون، کہ یہ وہ سب چیزوں سے بہتر ہے اگر انسان
جواب دینا شروع کر دے. جو کچھ اس دنیا میں وہ جمع کرتا ہے، وہ اپنے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، اپنے لیے گھر، اپنے لیے گاڑی، اپنے لیے آسائش، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کے پاس یہ قرآن ہو اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو انسان جواب دے. لیکن ہمیں تو محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا، مطلب ہمیں وی فیل نتھنگ، مطلب ہم نہ ہی اس سے امپریس ہوتے ہیں، ہماری کوئی کیفیات نہیں آتی. روبوٹ والی اگزامپل ہمارے پر بڑی صادق آتی ہے، یعنی ہمارے دل سخت ہو گئے. اور وہی اس جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈریں؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالی نے نازل کی. ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، تو اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتابیں دی اور اس کے بعد اس کتاب کو بھول گئے اور اس کے بعد کافی سارا وقت گزر گیا، ایک جنریشن اور پھر دوسری جنریشن اور پھر تیسری جنریشن اور پھر شاید 10 جنریشن یا 20 جنریشن گزر گئی. اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ ان کے دل فقست قلوبہم، اب ان کا دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہماری بات تو نہیں ہو رہی، ہمارے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا. ہر شخص کو یہاں جب ہم سن رہے ہیں ہمیں اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، مجھے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، اور ہم سب کو، آپ سب کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے دل تو ایسے سخت نہیں ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں قرآن پہ اثر ہی نہیں کرتا. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کی دلچسپی کے جو مختلف اوقات کے دوران جو اس کے دلچسپی ہوتی ہے وہ بیان کیے گئے، اور اس کے بعد آخر میں دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی. اور پھر ہم اس بات پہ دوبارہ آئیں گے کہ دل کی سختی کے حوالے سے فرمایا گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ ہے کھیل. انسان جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی کھیل کے آس پاس ہوتی ہے. وہ ایک جگہ ایک کھیل کھیلتا ہے، اس کے بعد دوسری جگہ دوسرا کھیل کھیلتا ہے، اور اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور اسی میں ہی لگا رہتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے تو لعب و لہو، وہ پھر لہو میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس کے شوق تو اور درجے کے ہو جاتے ہیں. اب وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیم تو نہیں کھیلتا کہ بال سے کھیل رہا ہو، اور لیکن اب اس کے ابھی جو مشاغل ہیں وہ اس کا ایک گیم کھیلنا، اور اس کے بعد ایک مووی دیکھنا، اور اس کے بعد ایک دوست کے پاس ملنے جانا، اور اس کے بعد کہیں سیر کے لیے نکل، یعنی اس کے مشاغل تو تبدیل ہوتے ہیں، مشاغل کی نوعیت تو تبدیل ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ لگا اسی کام میں رہتا ہے، اس دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے. اور اس کے بعد جب کچھ مزید بڑا ہوتا ہے تو اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس عمر سے کراس کرنے کے بعد کہ نہیں میں تو کسی لہو میں مبتلا بھی نہیں ہوں اور کسی لعب کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر تیسرا وائرس موجود ہو. اور تیسرا وائرس کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس کے اندر تفاخر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تفاخر کرتا پھرتا ہے کہ میری تم سے اولاد اچھی، میرا تم سے گھر اچھا، میری تم سے گاڑی اچھی، اور بتاتا ہے کہ میں نے فلاں دعوت جو کی تھی اس دعوت میں اتنے لوگ آئے تھے اور اس میں اس کلاس کے لوگ آئے تھے، اور تمہارے پاس جو لوگ آئے تھے وہ تو ایسے نہیں تھے. تو لہٰذا وہ اس تفاخر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس دنیا کی چیزوں کو ایک ایک کے ساتھ وہ اس کے آس پاس گھومتا رہتا ہے. اور یہ تفاخر کی جو زندگی ہے وہ اس کے ہر وقت پوری اس پہ حاوی ہوتی ہے، اس کے اعصاب پہ حاوی ہوتی ہے، اور وہ اسی کے حوالے سے سوچتے چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد مزید وہ بڑا ہوتا ہے اور اس چیز سے بھی باہر نکل آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو جو آخری سٹیج بتایا گیا، چوتھا سٹیج، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب وہ جو ہے فخر کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر لوگوں سے. یعنی اب اس کا یہ کہنا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اس چیز میں آ جاتا ہے. یعنی انسان ان چاروں چیزوں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، کہ انسان اس طریقے سے یہ کام کرتا رہتا ہے. حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش اگزامپل تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اور بارش کی دی ہے، لیکن یہ انسان سے اس کا تعلق ہے. کیسے؟ اس انسان جب یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ چاروں کام کر رہا تھا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو اور خشک کر دے کاشتکاروں کو، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو، پھر پک جائے اور پھر وہ زرد ہو جائے اور پھر وہ بھس ہو جائے. یعنی انسان نے بھی مر جانا ہے. اس طریقے جس طریقے سے فصل جو ہے پہلے وہ بڑھتی ہے، لہلہاتی ہے، کسان کو خشک کرتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے.
انسان نے بھی ختم ہو جانا ہے. لہٰذا انسان کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آخر میں بتا دیا گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ جاننا، اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک نرا دھوکہ ہے. لہٰذا اس دھوکے میں آ کر انسان جو ہے وہ اپنے یہ مختلف طریقے کی جو مشاغل ہے اس میں لگا رہتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. جب اس طریقے سے پہ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر یہ فاسق بن جاتے ہیں. اور جب انسان فاسق بن جاتا ہے اب اس کے لیے اس کا جو دل ہے، اس کی جو سرزمین ہے، اب شیطان کے لیے بڑی زبردست ہے. اس پہ اس کا یہ میچ کھیلنا آسان ہے، اس کو وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو مولڈ کرتا ہے، جس طرف لے جانا چاہتا ہے، جس برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ون سائیڈڈ میچ چلتا ہے جس میں ایک ٹیم بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور دوسری ٹیم اس کی بہت ویک ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے جس طریقے سے چاہتا ہے انسان کو چلاتا چلا جاتا ہے. یعنی دنیا کی حقیقت تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. یعنی اتنی بات کرنے کے بعد کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے. اگر انسان یہ بات جان لے اعلموا انما الحیات الدنیا، اس بارے میں جان لے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها کہ اللہ یقیناً زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد. تو جس طریقے سے یہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس طریقے سے انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اس کے سخت جو دل اس کا ہو گیا ہے اس میں بھی جان آ سکتی ہے. لہٰذا اگر انسان یہ بات جان لے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے اور اس پر قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے وہ اس کو کوئی کچھ محسوسات نہیں آتے، کوئی جذبات نہیں آتے، لہٰذا اللہ کی طرف پلٹنے کا پہلا قدم اس نے لے لیا. اگر اس نے اس چیز کی اپنے ضیاء کو محسوس کر لیا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا ضیاء ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے کوئی محسوسات نہیں آ رہے، لہٰذا پہلا قدم شروع ہو گیا. لہٰذا اللہ کو جواب دینے کے لیے اب انسان تیار ہو جائے. جب انسان نے یہ چیز محسوس کر لی اب وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، بارش آتی ہے اور ہلکی ہلکی جو ہے وہ جو کھیتی ہے وہ سرسبز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اس طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بارش کے مانند دی ہے. لہٰذا جو شخص اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زمین بھی دوبارہ سے نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا دل سخت ہونے کے بعد دوبارہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی دل کی زمین نرم ہو جائے تاکہ اس کے اندر تقوی کا پھل آئے، اس کے اندر جو ہے وہ خیر کا پھل آئے، اور وہ جو اس کی خیر کا پھل ہے پھر وہ اس کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر جائے. اور انسان جب قرآن سے اپنی فیملیئرائزیشن کا جب سفر شروع کرتا ہے، اس کو جاننے کا سفر شروع کرتا ہے، تو یہ سفر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس کے اندر تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے اس کو کیا کیا بشارت دے رہے ہیں اور کیسے کیسے موتی اس قرآن مجید کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور تب انسان محسوس کرتا ہے کہ لعلکم تشکرون. اگر ہم آج قرآن مجید کو کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کبھی شکر گزار نہیں ہو رہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہمیں قرآن مجید کی وجہ سے کس طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس کو محسوس کرے. بالکل اس طریقے سے کہ کسی کو بتایا جائے کہ فراری گاڑی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، اس کا یہ فیچر بڑا اوسم ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، لیکن جس نے اس کو استعمال نہ کیا ہو وہ کس طریقے سے بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ بڑی زبردست ہے. اگر اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو لے لی جائے تو یقیناً وہ اب اس کو محسوس کرے گا اور اس کو جب سامنے جب بات کی جائے گی کہے گا ہاں وہ گاڑی اس گاڑی کی تو کیا بات ہے. لہٰذا اس قرآن مجید کی بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجئے اور رمضان میں اس ٹیسٹ ڈرائیو کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کے اندر اترنے کی کوشش کیجیے. اپنا تعلق قرآن مجید سے آنے والے دنوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے اور اسی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ انسان کی جو دل کی زمین ہے اس کو نرم کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.